حسین انا من 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 حسین. یہ میری سوچ میری فکر یہ میرا کردار جس میں شامل ہیں فقط لوگو حسینی افکار. یہ میری عظمت و جرت یہ شجاعت میری باعث حضرت شبیر میرا افتخار. ابوالحسن اسکاؤٹ کی تاریخ 1988 میں ابوالحسن اسکاؤٹ وجود میں آئی اور ہمارے بانی مرزا ابن رضا جن کی کاوشوں سے اسکاؤٹ کا قیام ہوا اور میں ڈے فرسٹ سے ابوالحسن اسکاؤٹ کا ممبر ہوں. جب میں چھوٹا تھا اس وقت میں نے اسکاؤٹ جوائن کی تھی اور ایک اپنی خواہش کے حساب سے یونیفارم کے شوق میں نے اسکاؤٹ جوائن کی. جس وقت میں نے اسکاؤٹ جوائن کی تو اس وقت میرا خواہش تھی کہ میں یونیفارم پہنوں وردی پہنوں خدمت کروں کھڑا ہوں. لیکن جس وقت جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ایسے ایسے ہمیں اندازہ ہوتا گیا کہ اسکاؤٹنگ کیا ہے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں کیمپس کرائے ٹریننگز کرائیں اور ہمیں پتہ لگا کہ اسکاؤٹنگ کی اہمیت کیا ہے اور اسکاؤٹنگ ہے کیا. جب ہم نے اسکاؤٹنگ کو سمجھا تو ہم اپنے ہوش سنبھال چکے تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اسکاؤٹنگ زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. زندگی کے ہر حصے میں ہر موڑ پر اسکاؤٹنگ کام آنے والا ایک جذبہ ہے اور اس کو ہم نے کنٹینیو کیا. جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسکاؤٹ ابوالحسن اسکاؤٹس کا قیام 1988 میں آیا. ہمارے مرزا ابن رضا بانی و کنٹرولر تھے اس ٹائم. انہوں نے ہماری ٹریننگز کی ہمیں تیار کیا انہوں نے کلاسز کیں اور مختلف مقامات پہ ہمیں لے کے گئے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائیں. آج الحمدللہ آج ہم اس قابل ہیں کہ 33 ایئرز ہو چکے ہیں. 32-33 سال کے بعد آج ہم اپنے بچوں کو یہ اسکاؤٹنگ سکھا رہے ہیں. اسکاؤٹنگ انسانیت کے کام آنے کا نام ہے. اسکاؤٹنگ اپنے فارغ وقت کو صحیح استعمال کرنے کا نام ہے. اسکاؤٹنگ چھوٹے اور بڑے کی تمیز سکھاتی ہے. اسکاؤٹنگ رہنا اور ہر حالات میں کیسے گزارا کیا جاتا ہے وہ سکھاتی ہے. اسکاؤٹنگ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے کام آتی ہے. میں ابوالحسن اسکاؤٹ کا مشکور ہوں کہ وہ مجھے اس پلیٹ فارم سے مجھے موقع ملا اور میں نے اپنے 33 سال اسکاؤٹنگ میں سرو کیے اور میں کامیاب لائف گزار رہا ہوں الحمدللہ. میں کل جب آیا تھا تو ایک عام اسکاؤٹ تھا. آج میں ڈپٹی کنٹرولر ہوں. لیکن آج میں اگر 250 کی 300 کی نفری ہمارے پاس اسکاؤٹس جو اس وقت کام کر رہے ہیں جو اس وقت انڈر ٹریننگ ہیں جن کو ہم سکھا رہے ہیں اور سکھا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ ہمیں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم اس وقت ہم خود بھی کیمپس کر رہے ہوتے ہیں مختلف کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آج ہمارا بھی سیکھنے کا ہی ٹائم ہے. ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور اپنی چھوٹوں کو سکھا رہے ہیں نئے آنے والوں کو سکھا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسکاؤٹنگ میں انٹرسٹ لیں اپنے فارغ وقت کا صحیح استعمال اسکاؤٹنگ کے ذریعے کریں. ابوالحسن اسکاؤٹ گروپ 1988 سے اپنی ورکنگ کر رہا ہے اور اس کے اندر مختلف لوگ عہدیداروں کے اوپر جو مختلف عہدے اس میں کام کر رہے ہیں. سب سے اوپر جو اس میں کنٹرولنگ کمیٹی کے جو سربراہ ہوتے ہیں جو ابوالحسن اسکاؤٹ کی سپریم کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ کنٹرولر کہلاتے ہیں. کنٹرولر کے بعد ڈپٹی کنٹرولر فائنینس سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری جنرل سیکریٹری اور اسی طریقے سے دیگر عہدیداران بھی اس میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوتے ہیں. اسکاؤٹس کے لیے جو محرم میں کام انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جتنے بھی ایام اعضاء کے عزادار جو مجلسوں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پارکنگ کا بندوبست کرنا ان کے لیے باڈی سرچنگ کا انتظام کرنا. جو لوگ مجلس میں جا رہے ہیں وہ یقینی طور کے اوپر ایک آزاد ماحول چاہتے ہیں اور اس آزاد ماحول کو پرووائڈ کرنے کا کام اسکاؤٹس کا ہے. اسکاؤٹس بنیادی طور پہ کوئی سیکیورٹی ادارہ نہیں ہے, یہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, لیکن ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے ایک پرامن ماحول پرامن فضا قائم کی جا سکے. میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جس وقت اسکاؤٹ گھر سے کہیں جا رہا ہوتا ہے چاہے وہ عام کپڑوں میں کیوں نہ ہو وہ اس وقت بھی اسکاؤٹ ہوتا ہے. اسکاؤٹ
راستے میں اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ فوراً اپنی جو ٹریننگز ہیں اس کی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے فوراً اس کا مظاہرہ کرتا ہے اور جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اس ایکسیڈنٹ میں. اسکاؤٹس کسی بھی جنگی صورتحال میں ملک اور قوم کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لگا کے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, آمادہ کرتا ہے, اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو میں ٹریننگ میں ہوں, میں نے یہ سیکھا ہوا ہے, آپ لوگ جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کریں تو ہم خود بھی بچیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچا سکیں گے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 2003 یا 2004 کا ٹائم تھا, ایک واقعہ ہوا تھا کلری جھیل کا. وہاں پر ہم پکنک منانے گئے تھے. ہم جب وہاں سے پکنک بنا کے نکل رہے تھے تو ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے رو رہے تھے. ہم نے ان سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ میرا پورا خاندان پانی میں ڈوب چکا ہے. ہم حیران ہوئے, وہ اکیلے فرد واحد بچے تھے, بزرگ آدمی تھے, اس لیے اس لانچ میں نہیں بیٹھے تھے اور وہ لانچ پوری ڈوب چکی تھی. ہم نے فوری طور پہ اپنے لڑکوں کو نکالا اور جنہیں سوئمنگ آتی تھی, جنہیں ہم نے سکھائی تھی, وہ لڑکے فوری طور پہ پانی میں گئے اور زندہ لوگوں کو بچا کے نکال کے لائے, جس میں ایک بچی الحمدللہ اس وقت بھی حیات ہے. اور جن لوگوں کو زندہ نکال کے لائے ان کو ہم نے آدھے گھنٹے تک ریسکیو کیا ہے اور ہاسپٹل تک لے کے گئے ہیں. لیکن بدقسمتی کہ ہاسپٹل کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کلری سے ٹھٹا کا کہ وہ ہاسپٹل تک زندہ نہیں جا سکے. لیکن ہم نے اسکاؤٹنگ کے اس پہ پوری کوشش کی کہ ان کو ہم بچا سکیں. اور جو لوگ لاشیں گم ہو گئی تھیں جھاڑیوں میں اور ادھر پانی میں جو درخت پودے تھے اس میں پھنس چکی تھیں, ان کو بھی ہم نے نکالا. وہ ریسکیو ہم نے کیا, اس پہ لوگوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکے. اس خاندان کے 27 لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے. اسی طرح جب 2005 میں زلزلے کا سلسلہ ہوا کشمیر کا, تو ہم یہاں سے فوری طور پہ تیسرے دن ہم یہاں سے نکلے ہیں اور ہم کشمیر پہنچ گئے, مظفر آباد. زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ مناظر دیکھیں گے, لیکن وہاں ہم نے وہ مناظر دیکھے کہ لوگوں کی حالتیں ایسی تھیں کہ ایک جگہ پہ 3-3 ہزار لاشیں دفن ہو گئی تھیں, زندہ لوگ دفن ہو گئے تھے. CMH جیسی جگہ, ایک اسکول 400 بچوں کا پورا دھس گیا تھا. وہاں ہمارے لیے کام کرنا بہت دشوار تھا, اتنی اسمیل, اتنا طاعون وہاں پہ تھا کہ وہاں پہ کھڑا ہونا مشکل تھا. اس کنڈیشن میں جو لوگ زخمی تھے ہم نے ان کی طبی امداد کی. پھر اس کے بعد ہم نے وہاں پہ نوٹ کیا کہ یہاں پہ امداد کی ضرورت ہے, لوگوں کے پاس سونے بیٹھنے کے لیے سردی میں چیزیں نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے. ہم نے فوری طور پہ شہر میں کراچی میں روابط شروع کیے اور یہاں سے امداد منگا کے ان تک پہنچانی شروع کی. ہم نے اپنے 3 مہینے کنٹینیو وہاں پہ سرو کیے اور آگے پہاڑوں کے اوپر تک ہم نے جا کے سپلائی دی, لوگوں کے زخموں کو مرہم لگایا, ان کی تیمارداری, ان کی علاج کیے, ان کی ضروریات کو پورا کیا. الحمدللہ فخر ہے ہمیں کہ ہم اسکاؤٹ تھے اور ہمارے پاس اتنی ٹریننگ تھی کہ ہم نے ان پہاڑوں پہ چڑھ کر لوگوں کی مدد کی. کوئی بھی اگر اسکاؤٹ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی ایج کے حساب سے اس کو اسکاؤٹ میں شمولیت اختیار کی جاتی ہے. کوئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو 10 سال سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, انہیں شاہین کہا جاتا ہے. جو 10 سے لے کے 17 سال تک کے بیچ میں ہوتے ہیں وہ اسکاؤٹس ہوتے ہیں, اور جو 17 سے اوپر ہوتے ہیں وہ روور اسکاؤٹ کہلاتے ہیں. جو بھی اسکاؤٹ گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے اسے آنا ہے ہمارے دفتر پہ. المحسن ہال میں ہمارا ڈین ہے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے دفتر روزانہ کھلتے ہیں اور آپ کے پاس بھرپور موقع ہے. اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لائیے, ہم آپ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جس وقت کرونا اسٹارٹ ہوا ہے اس وقت سب سے پہلے ابوالحسن اسکاؤٹ المحسن ہال میں ہی اپنے ڈین پہ ہم نے کاوشیں شروع کی اور یہاں پہ ایک NGO کے ساتھ ہم نے راشن کی سپلائی اور راشن کی پیکنگ شروع کی, جس میں ہماری گرلز نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, ہمارے بچوں نے, ہمارے اسکاؤٹس کے لڑکوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ڈور ٹو ڈور راشن پہنچایا, کیونکہ اس وقت گھر سے نکلنے پہ بھی پابندی لگ چکی تھی. اس کے بعد ایکسپو سینٹر میں کوارنٹائن سینٹر بنایا گیا. وہاں پہ کووڈ پیشنٹس کو کوارنٹائن کرنے کے لیے وہاں پہ لایا جاتا تھا, وہاں پہ ان کو رکھا جاتا تھا, وہاں ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا تھا, ان کی سپلائی, ان کے کھانے کی سپلائی اس میں اسکاؤٹس نے آگے بڑھ کر حصہ لیا.
اور اپنی عید اور اپنی بقرعید ان کے ساتھ منائی. اس کے بعد پھر ایکسپو سینٹر میں ہی ہمیں موقع ملا ویکسینیشن کے حوالے سے. جب ویکسینیشن اسٹارٹ ہوئی اور اس میں ابو الحسن اسکاؤٹ واحد گروپ ہے جس نے 2 شفٹیں اپنی لگائیں. اسی طرح کسی بھی قسم کے جو ایام اعضاء میں کوئی بھی جلوس مجلس کوئی بھی عوامی رش والی جگہ آتی ہے وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فوری طور پہ جو ہے وہ SOP سب سے پہلے فالو کرائیں. رمضان آتا ہے, رمضان میں اسکاؤٹس ہمارے سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ساتھ لوگ نکل رہے ہوتے ہیں آفیسز وغیرہ سے اور وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ ٹریفک جام ہو رہا ہوتا ہے تو مختلف سگنلز پہ ہم اپنے لڑکوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ ٹریفک کو کلیئر کرائیں, جو ٹریفک جیم ہو رہا ہے اس کو کلیئر کرائیں. اور الحمدللہ کہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے جس کا نام ابو الحسن اسکاؤٹ ہے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان خدمات کو انجام دے سکیں. اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں صرف اتنا کہوں گا شکریہ ابو الحسن اسکاؤٹ گروپ. آخر میں شکر گزار ہوں کراچی عزاداری ٹیم کا کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے یہ موقع دیا ہمیں کہ ہم اپنی آواز آپ کے ذریعے عوام تک پہنچا سکیں. میں دعا گو ہوں کراچی عزاداری ٹیم کے لیے کہ پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھیں, پروردگار آپ لوگوں کو خوب کام کرنے کا موقع عطا فرمائے, پروردگار خوب ترقی عطا فرمائے, آپ لوگوں کو سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اور ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ابو الحسن اسکاؤٹ گروپ کی جانب سے میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کراچی عزاداری ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. میں ابو الحسن اسکاؤٹ کی طرف سے کراچی عزاداری میڈیا سیل جو اس وقت بہت اچھا کام کر رہا ہے, اویئرنیس کے پروگرام تمام عوام میں اس وقت ان کی طرف سے جا رہے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اسکاؤٹس کو اس قابل سمجھا کہ ان کا میسیج آگے عوام تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ کراچی عزاداری. آپ لوگوں سے ہم آگے بہت ساری توقعات رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح آپ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. اسوائے حضرت شبیر ریاضت میری, مقصد دین کی تشہیر عبادت میری. کربلا والوں کا رستہ ہے میرا بھی رستہ, مجھ کو معلوم ہے اس میں ہے شفاعت میری.